یہ ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے. یہ جو میتھیو ملر صاحب ہیں ان کی زبان میں ایک دھمکی ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں اس تو کیا ایران انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, انڈیا پر کوئی سینکشنز نہیں ہے, لیکن پاکستان اگر گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس لے کر آتا ہے ہم پر سینکشنز ہیں. کس قدر کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد, میرے منہ میں خاک, پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے, پاکستان کے 4 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں. جائیں گے, تیری اوقات کیا ہے بھائی؟ ویسے ہی تم لوگوں انڈیا کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہو کہ ٹریڈ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. انڈیا تیار نہیں ہے بھائی. ہمیں پوری کریں. دیکھیں بھارت بالکل ایسے ہی کر رہا ہے. بھارت کی جو پالیسی ہے وہ روس سے بھی ہتھیار لے رہا ہے, ان سے سستا تیل بھی لے رہا ہے, امریکہ سے بھی جو مل رہا ہے ان سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. دو کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید بھارت کے ساتھ اگزامپل وہ بنتی نہیں کیونکہ بھارت تو وہ کشکول لے کے میں یہ کہنے والا تھا اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ معاملہ نہیں رہا. ایک تو یہ نارمل سی وزٹ سمجھی جانی چاہیے نہیں ہے. یہ جو میتھیو ملر صاحب ہیں ان کی زبان میں ایک دھمکی ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا وہ امریکن سینکشنز کے لیے تیار ہو جائیں. یس, ٹھیک ہے, یہی سٹیٹمنٹ ہے ان کا. یہ دھمکی ہم سیکھیں گے. کب ہم سیکھیں گے قوم کی حیثیت سے کھڑا ہونا؟ آپ جو مرضی کر لیں, امریکہ نے جب آپ کو سزا دینی ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا. ہم نے 40 سال تک افغانستان کا بلیڈنگ وونڈ بننا برداشت کیا صرف امریکن کی خوشنودی کے لیے. یہ اتنے بڑے بے غیرت اور بے حس ہیں کہ جب جنیوا میں جب ایکارڈز ہوا افغانستان کا, یہ پوچھے بغیر ہمارے یہاں سے پھوٹ لیے اور ہم 40 لاکھ بندوں کا بوجھ لے کے کئی دہائیوں سے آج تک وہ بھگت رہے ہیں, جس کو الائز کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں امریکہ کی بات ماننی چاہیے. یہ بات گراس روٹ لیول تک اور یو سی کے لیول تک بتا رہی ہے اور ازبر کروا رہی ہے اور اس پہ ڈسکشن کروا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد, میرے منہ میں خاک, پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے, پاکستان کے 4 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں. جائیں گے, تیری اوقات کیا ہے بھائی؟ ویسے ہی تم لوگوں انڈیا کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہو کہ ٹریڈ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. انڈیا تیار نہیں ہے بھائی. امریکہ نے کھلا دھمکی دی ہے کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے اگر تم نے ایران کے ساتھ معاملات طے کیے تو عزیز دوستوں, پاکستان ایران کے یہ جو پریسیڈنٹ آیا ہے اس حوالے سے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا اینڈ پہ, تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بائی پاکستان اینڈ ایران. تو شہباز شریف نے جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھا تو اس میں کشمیر اور یہ اور وہ اپنا چورن لگایا. ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایرانی پریسیڈنٹ بھی کشمیر پہ بات کریں گے, لیکن ایرانی پریسیڈنٹ نے کشمیر کا نام تک نہیں لیا. ایران کے لیے پاکستان سے زیادہ انڈیا ضروری ہے, اور ایرانی نہیں پوری دنیا کے لیے انڈیا پاکستان سے زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی اوقات نہیں ہے. پاکستان ان لوگوں کے لیے, پوری دنیا کے ملکوں کے لیے بھکاری ہے, نتھنگ مور دین بھکاری. ہمیں پوری کریں. دیکھیں بھارت بالکل ایسے ہی کر رہا ہے. بھارت کی جو پالیسی ہے وہ روس سے بھی ہتھیار لے رہا ہے, ان سے سستا تیل بھی لے رہا ہے, امریکہ سے بھی جو مل رہا ہے ان سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. دو کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید بھارت کے ساتھ اگزامپل وہ بنتی نہیں کیونکہ بھارت تو وہ کشکول لے کے میں یہ کہنے والا تھا. آپ نے اچھا کیا خود ہی کہہ دیا کہ ہم ہر دفعہ خود کو کمپیئر کرتے ہیں بھارت کے ساتھ. بھارت اور ان کے 600 ارب ڈالر سے ان زیادہ ریزروز ہیں. آئی ایم ایف کے پاس وہ بڑا عرصہ ہوا ہے, میرا خیال گئے نہیں ہیں. پھر 30-40 کروڑ کے ان کے پاس مڈل ایک کلاس ہے جو کنزیومر کلاس ہے, جس کو دیکھ کے پوری دنیا کے برانڈز بزنسز کے منہ میں پانی آتا ہے. انہوں نے کیش پہ انہوں نے فرانس سے میرے خیال 60,000 کروڑ پہ انہوں نے جہاز خریدے ہیں. سو وہ تو دنیا بھر کو بزنس دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں. ہم تو ان سے لینے مطلب وہ تو سعودی سے بھی وہ کیش پہ ایل لیتے ہیں, یو ای سے لیتے ہیں. ہم سعودی سے اور یو ای سے جا کے پیسے مانگنے پہنچ جاتے ہیں. سو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ہم ہر دفعہ ان کے ساتھ کمپیریزن ڈرا تو کرتے ہیں, وی لو ٹو ڈو دیٹ, تو لیکن کہیں بنتا نہیں ہے. ویسے آپس کی بات ہے.
नहीं बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, मैं इसीलिए वो फौरन मैंने ये बात, इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि बदकिस्मती से ये मामला नहीं रहा। एक तो ये नॉर्मल सी विजिट समझी जानी चाहिए, एक हमारा नेबर है और ख़ास तौर पर जो बदकिस्मती से एक मिसाइल एक्सचेंज हुआ है दोनों मुल्कों में, उसके बाद इसकी बहुत ज़रूरत है एक मरहम की सी पोजीशन हो। मुझे याद है कि यहाँ जब ईरान के सदर हमारे दौर में आए थे तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, और ये जो गैस पाइपलाइन के सिलसिले में हमारी बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन हो गई है। वो कहते हैं या बनाओ नहीं तो 18 बिलियन तुमको डैमेजेस पड़ जाएंगे। अब क्या गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, मेरा ख्याल ज़रूर कर रही होगी कि वो ये गैस पाइपलाइन बनाए और अमेरिका को किसी तरह की ये समझाए कि भाई आप ना क्या हमें सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब तो क्या ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है, अल्टीमेट हम पर सैंक्शंस हैं। किस कदर बायस्ड एटीट्यूड है अमेरिकन का हमारी तरफ कि सबसे ज़्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान की ईरान के साथ, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है वो ईरान से। चाबहार की बंदरगाह तक सड़क बनाने के लिए वो तैयार है, विच इज़ $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट। उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने इनके बच्चे मारे हुए हैं कि हमें धड़क सैंक्शन। मुझे तो समझ में नहीं आती हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। उनको कहना चाहिए था शट अप मिस्टर मैथ्यू मिलर, यू शट अप। अच्छा, अगर ये नहीं कहते हैं, वो यही कहते हुए पाए जाते हैं हर एक को कि जी बस जी पाकिस्तान टूटने लगा है। अच्छा, पाकिस्तान टूटने लगा है का जो विरद है या ये जो नारा है या ये जो तराना है, ये कोई पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नहीं गाया जा रहा। अब हमने देखना ये है कि ये गाते कौन रहे हैं। नारा साथ में ये केपी से ही नारा बरामद होता है कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है। ठीक है, किसी जमाने के अंदर फैशन था, सिंध वाले सिंधु देश बनाना चाह रहे थे, ग्रेटर बलूचिस्तान और इधर पख्तूनिस्तान। एक मुश्किल सूरत हाल है कि अगर हम अमेरिका को नाराज करते हैं उसकी भी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर हम खित्ते में पहले ही हमारे कितने दोस्त हैं, अगर ईरान को भी या उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात की नौयत खराब होती है तो आपको पता है कि उसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक से ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर हमारे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर खुदा ना खास हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, इस पे तो अमेरिकन बड़े खुश होते हैं, यूरोपियंस बड़े खुश होते हैं कि अल्टीमेटली वी गॉट सम गुड पार्टनर्स इन द रीजन, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले